بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف کوئی 100% میں 1% بھی نہیں ہوگی، ساری توجہ آپ کی امیر محترم کی طرف۔ باقی ایک بات عرض کرنی ہے، اب مجھے تو پتہ نہیں میرا نام دیا کس نے، نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ مجھے گفتگو کرنے کا کوئی طریقہ آتا ہے۔ ایک یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز نہیں، لیکن ان سے بندہ سوال کرے کہ کل اتوار والے دن انہوں نے بھی فلسطین کے حوالے سے ریلیاں نکالی اور احتجاج کیا، اور وہاں پر نعرے لگے کہ لبیک یا اقصی، لبیک یا غزہ۔ اب ان بے وقوفوں سے بندہ سوال کرے کہ نبی علیہ السلام تو افضل الخلق ہے، اور اقصی وہ تو انسان بھی نہیں ہے، غزہ وہ تو انسان بھی نہیں ہے، ان کو پکارنا جائز ہے جس میں کوئی روح کا تصور ہی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کو پکارنا پھر کیوں جائز نہیں ہے؟ اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ اتنے نعرے لگائے اسلام آباد کی سڑکوں پر کہ لبیک یا اقصی، لبیک یا غزہ، تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں جائز نہیں ہے؟ لہذا لبیک یا رسول اللہ یہ انشاءاللہ قیامت تک کل لگے گا۔ دوسری بات کہ فلسطین کا نام اگر کوئی لے سکتا ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ والے لے سکتے ہیں، اور فلسطین انشاءاللہ فتح ہوگا تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین کی قیادت میں فتح ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا اور یہ موجود ہے کہ عمران خان یہ فلسطین کو فتح کرے گا جو اپنے بیٹوں کو جناب باہر بھیج کر اور یہاں پر جناب دوسروں کو نچوائے، وہ فلسطین فتح نہیں کر سکتا۔ باقی یہ جو ابھی برطانیہ سے تشریف لایا ہے، اپنے بیٹوں کو انگلینڈ میں بٹھا کر یہ فلسطین فتح کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، اور ان کی فوج کی جو تعداد تھی وہ 14 لاکھ تھی، 14 لاکھ کی تعداد، وہ بیت المقدس کی طرف جب جا رہے تھے تو اس وقت سب سے آگے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ پہلی صف میں ان کے 16 بیٹے تھے، وہ 16 بیٹے ان کی پہلی صف میں تھے۔ سپاہیوں نے کہا کہ حضور آپ پیچھے، ہم ہیں نا حاضر۔ انہوں نے کہا بیت المقدس فتح کرنا، اور صلاح الدین ایوبی پیچھے پچھلی صفوں میں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ پہلی صف میں ہوگا، اور آپ کے 16 بیٹے تھے، 16 کے 16 بیٹے پہلی صف میں۔ حضور امیر المجاہدین، وہ تو فلسطین کی بات تھی، جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہی ناموس رسالت کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہی ختم نبوت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے، ان کے بھی 2 صاحبزادے تھے، انہوں کو بھی پہلی صف میں پیش کیا، اور انشاءاللہ فلسطین فتح ہوگا، لیکن ان بزدلوں کی قیادت میں نہیں، ہمارے ان قائدین کی قیادت میں انشاءاللہ فتح ہوگا۔ آپ سب اس انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، کون کون چاہتا ہے کہ اس قیادت کے پیچھے ہماری صفیں بھی ہوں؟ ہم لبیک یا رسول اللہ بھی لگاتے ہیں، اور انہوں نے جو لگائے لبیک یا اقصی یہ بھی لگاتے ہیں، لہذا آپ بھی لگائے لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا غزہ۔ آخری بات کہ جب نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے ایک بہت بڑے علامہ تھے، ابن برجان رحمت اللہ علیہ، ان کو بلائے، ہمارے حکمران کن کاموں میں مصروف ہے، اور پہلے جو مسلمان حکمران تھے وہ کیا کرتے تھے؟
انہوں نے ابن برجان رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ان سے پوچھا کوئی طریقہ ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس کیسے فتح ہو۔ یہ بلاتے ہیں مزدوروں کو، ٹھیکیداروں کو کہ جناب اورنج ٹرین کیسے بنے گی، یہ پل کیسے بنیں گے، سمجھ آئی؟ یہ کام مسلمان حکمرانوں کے نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مزدوری کر لیں گے ہمارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ان کاموں میں۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بجائے کوئی طریقہ بتائیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی سورہ روم سے یہ ثابت کیا کہ ان کو طریقہ بتایا اور فرمایا کہ 583 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوگا، اور ان کو طریقہ بھی بتایا جب آپ کی فوج کی تعداد 14 لاکھ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا، جمعے کا وقت بھی ہوگا لیکن جمعہ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اگلے جمعے آپ جمعہ ادا کریں گے۔ وہ ساری جناب انہوں نے پیشن گویاں کی۔ بتانا جو میں چاہتا ہوں، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 563 ہجری میں آپ کے وصال ہو گئے۔ جب آخری وقت آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا کہ بیت المقدس کا کیا بنے گا، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ سر تو کٹ سکتا ہے، سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، انشاءاللہ بیت المقدس لے کر رہیں گے۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ تو پھر 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی ساری زندگی، ان کی یہی تمنا تھی کہ ہماری زندگی میں بیت المقدس فتح ہو جائے، لیکن وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ قسمت کی بات ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو سپہ سالار تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کر کے دکھایا اس وقت، اور اس دفعہ بیت المقدس کو اگر فتح کریں گے حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار حافظ سعد حسین رضوی صاحب